السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1045، سورۃ سبا، آیت 12 تا 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ ولی سلیمان الریحا، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، یعنی تابع کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو۔ غدوہا، اس کا صبح کا چلنا، شہر 1 ماہ کا تھا، ورواحا، اور اس کا شام کا چلنا بھی شہر 1 ماہ تھا۔ واصلنا، اور ہم نے بہا دیا لہو اس کے لیے عین القطر، پگھلتے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ ومن الجنی، اور کچھ جن تھے، من جو یعملو عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، بین یدیہ اس کے سامنے، باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے، ومن، اور جو یزغ سرکشی کرتا، منہم ان میں سے، ان امرنا ہمارے حکم سے، نذیقہ ہم چکھا دیتے تھے اس کو، من عذاب السعیر خوب بھڑکتی آگ کا عذاب۔ یعملون، وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے، ما جو یشاء وہ چاہتا تھا، من محاریب عالی شان عمارتیں، وتماثیل اور مجسمے، وجفان اور بڑے بڑے لگن یعنی دیگیں، کل جواب حوضوں جیسے، وقدورن اور دیگیں، راسیات جمی ہوئی۔ اعملو تم عمل کرو، آل داود اے آل داود، شکرن شکر کرنے کا، وقلیل اور بہت ہی تھوڑے ہیں، من عبادی میرے بندوں میں سے، الشکور شکر گزار۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ سبا میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے لخت جگر، ان کے فرزند ارجمن، ان کے بیٹے جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت، بادشاہت عطا فرمائی، اور ایک عظیم سلطنت اور ایک عظیم حکمرانی عطا فرمائی۔ تو ان کے بعد یہ سلسلہ ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور ان کے بحری بیڑے 1 ماہ کے سفر کے لیے وہ دوسرے ممالک کا سفر کرتے، اور جس طرف کو بحری بیڑے جا رہے ہوتے ہوا کا رخ بھی اسی طرف ہوتا، اور 1 ماہ تک ہوا اسی رخ پر چلتی،
اور جب یہ تجارتی اور بحری بیڑے اور قافلے واپس آتے تو ہوا کا رخ اس طرف ہو جاتا جس طرف وہ آ رہے ہیں، اور 1 مہینہ اسی طرف ہی وہ ہوا کا رخ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کے رخ کو بھی مسخر کر دیا۔ وہ 1 مہینے کی راہ دن کے پہلے پہر اور 1 مہینے کی راہ دن کے پچھلے پہر میں طے کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم انعام تھا ان کے اوپر۔ اور کہا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہاں جی، اس تانبے سے جنات جو اللہ کے حکم سے جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے مامور تھے، ہاں جی، جناب سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بہت سارے کام لیتے تھے، اور یہ جنات اللہ کے حکم سے جناب سلیمان علیہ السلام کے کام میں آتے تھے۔ یہاں سے ان لوگوں کا رد ہوا جن یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تابع کر رکھا تھا۔ یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے جنات کو حکم دیا، اور پروردگار کے حکم سے ہی جنات سلیمان علیہ السلام کے کام آتے اور ان کے کام کرتے تھے۔ جب کوئی جن سرکشی کرتا اور نافرمانی کرتا، اللہ تعالیٰ اسے سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کو آگ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جن تو آگ سے بنائے گئے اور جہنم میں آگ ہوگی، تو جنات کو جہنم میں عذاب نہیں ہوگا؟ تو جنات کو بھی جہنم میں آگ سے عذاب ہوگا۔ جیسے اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہاں جی، جیسے اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کا روڑا لگنے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، ہاں جی۔ اگر کوئی ہمیں اینٹ مارے تو ہمارا سر پھوٹتا ہے، اور اگر کوئی ہمیں اینٹ مارے، ہاں جی، یا روڑا وٹا مارے تو ہمیں چوٹ لگتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، چیخنا چلانا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جنات کو اللہ نے آگ کی لپک سے پیدا کیا، اور انہیں بھی عذاب جہنم ہوگا، جو جنات جہنم جائیں گے۔ اور پیغمبر حضرت سلیمان بن داؤد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ ہزاروں صدیاں بیت گئیں، ہاں جی، ہزاروں حکمران آئے، لاکھوں حکمران آئے، نہ سلیمان بن داؤد جیسا کوئی آئے گا نہ آیا ہے۔ یہ جنات جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے بہت سارے کام کرتے تھے، چونکہ جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام باپ اور بیٹا دونوں مجاہد نبی تھے اور مجاہد بادشاہ تھے۔ یعنی ایسے بادشاہ یا ایسے نبی نہیں تھے کہ جو جہاد کرنے والے نہ ہوں، بلکہ مجاہد تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جہاں بھی خبر ملتی نا کہ کہیں کوئی قوم بت کی اور شیطان کی پوجا کر رہی ہے، تو جنات کا، انسانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا لشکر لیتے اور ان پر اٹیک، حملہ ہو جاتا، یا تو وہ قوم مسلمان ہو جاتی یا ان کو تحقیق کر دیا جاتا، ان کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اب اس کے لیے سلیمان پیغمبر کے پاس بہت بڑی فوج تھی، ہاں جی، دنیا کی شاید کہ سب سے بڑی آرمی، اور یقیناً دنیا کی سب سے عظیم آرمی اور سب سے پاک فوج وہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی تھی، سب سے عظیم فوج، ہاں جی۔ اس فوج کے اندر انسان بھی تھے اور جن بھی تھے، اللہ اکبر، ہر قسم کا پرندہ اور دیگر جاندار بھی تھے۔ تو اب اتنی بڑی فوج کے لیے کھانے کا بھی بہت بڑا بندوبست چاہیے تھا، معمولی بندوبست سے کام چلنے والا نہیں تھا۔
جب کھانے والے اتنے تو دیگچے اور برتن بھی بہت بڑے بڑے ضرورت تھے. تو یہ جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جنگی ساز و سامان کو رکھنے کے لیے، فوجوں کے رہنے کے لیے، ہاں جی، اور ضرورت کے استعمال کے لیے. اور بڑے بڑے مجسمے اور بڑے بڑے حوضوں جیسے برتن اور تھار اور لگن بنایا کرتے تھے جن میں کھانا پکایا جاتا، جن میں کھانا کھلایا جاتا. تو بڑی عمارتیں بنانے کا مقصد آرمی کے رہنے کے لیے جگہ، اسلحہ اور بارود اور لڑائی کا سامان رکھنے کے لیے جگہ، خوراک کو رکھنے کے لیے جگہ. تو عمارتوں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی اور تانبے سے اور پتھروں کو تراش کر کر کے بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھیں جن میں کھانا پکتا اور جن میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. اور یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مجسمے بھی بنایا کرتے تھے، ہاں جی، پیغمبر کے حکم کے مطابق. تماثیل، تمثال ان کی جمع ہے، کسی دوسری چیز کی مثل جو چیز بنائی جائے، بھلے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، ماڈل ہو اور مجسمے کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ. تو کیا سلیمان علیہ السلام جاندار چیزوں کے مجسمے بناتے تھے؟ حالانکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور زبور کی تعلیمات میں بھی، ہاں جی، اور تورات وغیرہ میں بھی مجسمے بنانا حرام اور ان کو پوجنا بھی حرام. تو یہ کس قسم کی تماثیل، کس قسم کے مجسمے ہوتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ہاں، یہ تمثال اور تماثیل ضرور تھے لیکن وہ کسی جاندار کا مجسمہ نہیں تھا کہ جاندار کی تصویر اور مجسمہ نکالنا اور بنانا یہ حرام ہے. کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتا ہے. قرآن مجید اور تورات اور زبور کی تعلیمات سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاندار چیزوں کے مجسمے نہیں تھے. اور بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے، ہاں جی، برتن بنایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ایک بہت بڑا برتن موجود تھا. جناب حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت 3773 کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک تھال تھا جسے 4 آدمی اٹھایا کرتے تھے اور جس کا نام جو ہے وہ کہا جاتا تھا غرہ. تو یہ اتنا بڑا برتن نبی پاک علیہ السلام کا بھی تھا اور اس میں لوگ کھانا کھاتے اکٹھے بیٹھ کر، سرید اور صحبت بنا کر، یا ایک جگہ اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے. تو سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر معمور جنات اللہ کے حکم سے ان کی خدمت پر لگائے گئے تھے، ہاں جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں فرمایا کہ اے آل داؤد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. ہاں جی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں پر الحمدللہ کہو. ان نعمتوں کے جاری ساری رہنے کے لیے، مزید نعمتوں کے ملنے کے لیے اور زیادہ نیک اعمال کرو. حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے. جب نعمتوں پر بندہ مزید نیک اعمال کرتا ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیک عمل ہے، اللہ اپنی نعمتیں مزید کر دیتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبا لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ ورم پڑ جایا کرتا تھا. اتنے لمبے لمبے قیام. پیارے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس قدر لمبے لمبے قیام
کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں، مزید نعمتیں حاصل ہوں گی، موجود نعمتیں جاری اور ساری رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔